میں 3 آیتیں ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یوں سمجھنے کے علم کا سمندر رکھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب مفسرین کرام کوثر سے کئی معنی لیتے ہیں۔ پہلا معنی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا وہ کوثر مطلب بے انتہا دیا۔ جو بھی دیا اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جو کچھ بھی دیا بے انتہا دیا۔ آپ کو حسن دیا، بے انتہا دیا۔ آپ کو علم دیا، بے انتہا دیا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت عطا فرمائی، کمال کی امت، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اس سورہ کا نزول کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہیں۔ کتنے صاحبزادے؟ 3 صاحبزادے۔ کسی کو نام معلوم ہے؟ نبی کے بیٹوں کا نام معلوم ہے کسی کو؟ کیسے امتی میں ہیں بتائیے؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہیں۔ اتنا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، حضور سے اتنا تو پیار ہونا چاہیے کہ ان کے گھر والوں کا نام یاد رکھیں۔ تو آج یاد رکھیں حضرت ابراہیم، کوئی کتاب کوئی کاپی لائے نہیں ہے کہ آپ نام لکھ سکیں، جو ضروری باتیں ہوں اس کو کم سے کم نوٹ کر سکیں۔ رسماً آپ آتے ہیں وہ بھی بہت زبردستی، میں جان رہا ہوں کہ اس میں آدھے سے زیادہ اگر میں نہ رہوں تو مطلب کچھ تو شرم کے مارے بیٹھتے ہیں، کچھ ڈر کے مارے بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی روکے ٹوکے نہ تو آدھے سے زیادہ، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ 1-2 کے علاوہ کوئی نہ بیٹھے، کوئی نہ بیٹھے۔ جیسے ہمارا بچہ شاعر بڑی مشکل سے بیٹھا، ایک لڑکا تو گیا روتے روتے بھی نہیں آیا۔ یہ سب بھی علی شان شان وغیرہ جو ہے ہوگی، تھوڑی 50% بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن 50% جو ہے آج کیونکہ انس بھائی ہیں نہیں، اس لیے ان نیتوں کو بھی ہم بیان کرتے ہیں جو نیتیں ان کے دلوں میں ہیں۔ رسمی طور پر جب آپ بیٹھیں گے تو یاد رکھیں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں بات؟ خلوص آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو نہیں دیکھتا ہے، زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں جلدی چھوٹے جلدی ہم جائیں، اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے۔ قرآن یہ کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے، اور قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی کائنات کی سب سے عظیم درسگاہ میں سب سے بہترین سبق آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بہترین آپ لوگ ہیں، چاہے زبردستی ہوں، چاہے آپ خوشی خوشی ہوں، مسرور ہو کر ہوں یا مجبور ہوں، لیکن آپ کائنات کی سب سے عظیم کتاب کا درس دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ بہترین لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کے تقویٰ کو دیکھتا ہے، نیت کو